ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت کیسی ہے آپ کی؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نا ان کو دیکھ کر انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر حیرت ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مشاہدے کرتا ہے، تو تب جا کر بندے کو یقین بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے بندے کو بہت زیادہ، کہ سننے میں چیزیں اور ہوتی ہیں، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو پھر آ کر اصل اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں یا کوئی ایسی بات جو ہمارے سامنے آئی اور دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسی چیز کا دیکھنا ہوا، وہ کیا چیز تھی؟ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اپنے چینل پر نئے آنے والے ویور سے درخواست کریں گے کہ وہ سبسکرائب کریں چینل کو، اور کمنٹس باکس میں اچھا جو ہے وہ کمنٹس دیں، تاکہ ہم نئی سے نئی ویڈیو جو ہے دین کے متعلق، دین کے مسائل پر جو ہے وہ ہم آپ لوگوں تک پیغام جو ہے، اور جو اصل پیغام ہے، دین ہے، وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف، کہ دیکھنے میں یہ آیا جو ہمارے معاشرے کی کچھ فرسودہ رسم و رواج، جن کو لوگوں نے دین کا، مذہب کا لوگوں نے حصہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ چیزیں دین کا حصہ ہیں، اس کے بغیر ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، یا ہماری فیملی میں، معاشرے میں، لوگوں کی نظروں میں شاید اگر وہ کام کیے جائیں تو اس وجہ سے معاشرے میں عزت بنتی ہے، اگر وہ کام نہ کیے جائیں تو شاید برادری کے اندر بھی عزت نہیں بنتی، بلکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اس سے معاشرے میں، برادری میں ہماری ناک کٹ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ واقعہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ میرا ایک جگہ جانا ہوا ایک جنازے پر، تو میں نے وہاں دیکھا کہ جو میت ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے بیوی تھی، اور میں نے یہ دیکھا کہ جنازے کے بعد اس کا جو ہسبینڈ ہے، جو شوہر تھا اس کا، وہ جنازے کے پیچھے چھپتے چھپاتے لوگوں میں جو ہے سرسوں جو تھی وہ پھینکتا ہوا جا رہا ہے، اور مجھے دیکھ کر بڑی حیرت بھی ہوئی کہ یہ کیا چکر ہے، کہ یہ کس لیے پھینکی جا رہی ہے، اور اس انداز سے وہ پھینک رہا تھا، دو دو چار چار دانے کر کے، کہ پتہ نہیں کہاں تک یہ جا کے ختم ہوں گے، اور بظاہر اس نے چھپائے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب غور کیا تو دیکھا وہ سرسوں تھی۔ تو میں نے جنازے کے بعد جو ہے جب لوگ اس کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو میں نے رستے میں دو چار بندوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، یہ کیوں ایسے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ تو مجھے ایک بندے نے بات بتائی کہ یہ اس لیے جو ہے صرف یہ پھینکا جا رہا ہے، سرسوں جو ہے پھینکی جا رہی ہے، تاکہ جو میت آج دنیا سے چلی گئی ہے، جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے، یہ سرسوں صرف اس لیے پھینکی جاتی ہے تاکہ فرشتہ جو ہے وہ گھر میں کسی دوسرے فرد کی روح نہ قبض کر لے، کوئی دوسرا فرد جو ہے وہ دنیا سے نہ چلا جائے، نعوذ باللہ، کہ فرشتہ جو ہے کسی اور بندے کی روح نہ قبض کر لے، گھر میں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ صرف سرسوں اس لیے پھینکی جا رہی ہے تاکہ موت سے حفاظت ہو جائے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا، اور میرے لیے بڑی پریشان کن بات تھی یہ، کہ یہ کیسی ہماری فرسودہ اور ایک دقیانوسیت والی جو ہے نا یہ ہماری سوچ ہے کہ سرسوں پھینکنے سے نعوذ باللہ فرشتہ ہمارے گھر نہیں آئے گا، یا نعوذ باللہ جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ کسی کی روح نہیں قبض کر سکے گا۔ میں اپنے ان ناظرین کو، اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں، پوری انسانیت میں، روئے زمین پر صرف ایک واحد ہستی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واحد ہستی دنیا میں گزری ہے کہ جس سے فرشتہ جو تھا روح قبض کرنے والا، وہ آیا اور دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ بس اس کے علاوہ اور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ ہم لوگوں نے ایک فرسودہ سوچ جو ہے وہ بنا رہی ہے کہ نعوذ باللہ ہم یہ کام کریں گے تو اس سے گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ دنیا سے چلا جانا
یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم سب کا اس بات پر یقین ہے، بالغ مرد عورت مسلمان جو ہیں سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ سب نے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی موت کو نہیں ٹال سکتا، کوئی دنیا کی طاقت موت کو نہیں ڈال سکتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں چاہے آپ مضبوط سے مضبوط ستون میں جا کر چھپ جاؤ، ٹھیک ہے، زمین کے اندر تم اگر جا کر سرنگیں بنا کر بھی گھس جاؤ تو تب بھی موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، انسان اس کے اوپر لاکھ تدبیریں کر لے، موت کو وہ نہیں ٹال سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔